دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیں اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ، اور نکال دینا اس کے رہنے والوں کو وہاں سے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنة أكبر من القتل، اور لوگوں کو دین سے فتنے میں ڈالنا یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ولا يزالون يقاتلونكم، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر وہ قابو پا لیں، اگر وہ ان کے پاس استطاعت طاقت ہو۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو کوئی تم میں سے پھر جائے اپنے دین سے، فیمت وہو کافر، پھر مر جائے حالت کفر ہی میں، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے ضائع ہو گئے عمل دنیا میں اور آخرت میں۔ واولئک اصحاب النار، اور وہی لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں جہاد اور قتال کا، اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم بیان ہوا تھا، اور یہ بتایا گیا کہ کوئی چیز ہے کہ تم اس کو ناپسند کرو، اللہ کے ہاں وہ بہتر ہو، اور کوئی چیز جسے تم ناپسند کرو اللہ کے ہاں وہ بہتر ہو، اور کوئی چیز ایسی ہو جسے تم پسند کرو اور اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہو، بہتر نہ ہو۔ اس آیت میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں کچھ احکام بھی ہیں اور ایک واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ شروع سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک
مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ شروع سے ان مہینوں کا احترام چلا آ رہا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج۔ یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور ایک رجب ہے۔ تو جس واقعے کا اشارہ ہے اس میں یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے عبداللہ بن جحش، اور ان کی جو بہن تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، زینب بنت جحش۔ تو اپنے پھوپھی زاد بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مہاجر ساتھی دے کر فرمایا کہ تم نجد کی طرف چلے جاؤ، اور ایک خط مبارک دے دیا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد جو ہے اس کو کھول کے پڑھنا۔ وہ جماعت کو لے کر چل پڑے۔ تو جس وقت وہ مقام نخلہ پر پہنچے، یہ مقام نخلہ جو ہے یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے خط کھول کر پڑھا۔ ہوا یہ تھا کہ کفار مکہ بڑا زور لگا رہے تھے کہ مسلمانوں کو کافر کر دے، ظلم کر رہے تھے، تشدد کر رہے تھے، اور ان کا ایک تجارتی قافلہ چھوٹا سا آ رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو روکنے کا حکم دیا ہوا تو اس خط میں آپ نے فرمایا کہ ہر صورت میں اس قافلے کو روکنا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو ان میں سے واپس جانا چاہے تمہارے ساتھیوں میں سے، کسی کو زبردستی لڑائی میں نہیں شریک کرنا، جو جانا چاہے اسے اجازت دے دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پڑھ کے دکھایا، تو سارے ساتھی تیار ہو گئے کہ ہم لڑیں گے۔ ادھر سے کفار کا قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے جب مسلمانوں کی جماعت کو دیکھا تو ان کے اوپر رو پڑ گیا، اور مسلمانوں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ ان کا جو بڑا تھا ابن حضرمی، وہ قتل ہو گیا اس میں، اور 2 بندے گرفتار ہوئے، ایک بندہ فرار ہو گیا، اور مال غنیمت بھی ملا۔ تو اب انہوں نے یہ سمجھا کہ آج جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، حالانکہ وہ رجب کی پہلی ہو چکی تھی، مہینہ 29 کا ہوا تھا۔ سمجھے بھائی؟ ان کا خیال تھا کہ آج حرمت والا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا، آخری تاریخ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو جمادی الاخری جو رجب سے پہلے مہینہ آتا ہے وہ تو 29 کا ہوا، اور آج رجب کی 1 تھی، اور رجب کو لڑائی کرنا پورے عرب کے اندر حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلامی تاریخوں کا لحاظ کرنا، مہینوں کا لحاظ کرنا، یہ مسلمانوں پہ فرض کفایہ ہے۔ تو اسلامی مہینے ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، پلنے سارے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ تھا یہ بھی حرمت والا مہینہ تھا، اب اس کی 1 تھی، اور صحابہ نے سمجھا کہ آج جمادی الاخری کی 30 ہے، لڑائی کی اور مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ ان کا جو سردار تھا ابن حضرمی وہ بھی مارا گیا۔ اب عربوں نے جو ہے نا اس کے اوپر، یعنی کہ قریش نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے متبعین میں سے ہوں، ان کا دین اور میرا دین ایک ہے، اور دیکھو وہ تو حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، انہوں نے حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی شروع کر دی۔ بہت زیادہ انہوں نے اس پر زور لگایا، تو وہ جن مسلمانوں نے لڑے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مال غنیمت آیا تھا اس کو بھی روک دیا، تقسیم نہیں کیا کہ اللہ کا کیا حکم آتا ہے اس بارے میں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسلمان کے لیے سب سے پاکیزہ ترین مال مال غنیمت ہے۔ سب سے پاکیزہ ترین مال کون سا ہے؟ کھایا کبھی؟ اس کے بعد جو ہے مال تجارت ہے، پھر دوسرے مال ہیں، جہاد کرو گے تو مال غنیمت ملے گا نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ہوتا تھا، باقی حصے مجاہدین کے ہوتے تھے۔ 10واں پارہ ہے
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، جان لو کہ بے شک جو غنیمت ہے جو تمہیں حاصل ہوتی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس میں 5واں حصہ، اس کو خمس کہتے ہیں۔ تو مال وہ روک دیا گیا اور وہ صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ کیا حکم آتا ہے۔ اس پر اللہ پاک نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور اس سے اگلی آیت کو فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، کہ یہ جو مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کو پامال کیا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ فرما دو کہ قتال فیہ، اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن تم اپنے بھی ذرا کرتوتوں کا اور اعمال کا حساب دو نا۔ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ یہ جب مسلمانوں کو تم نے عمرہ کرنے سے روکا تھا، وہ بھی تو ذیقعدہ کا مہینہ تھا نا، وہ بھی تو حرمت والا مہینہ تھا، جب تم نے مسجد حرام سے روکا تھا کہ اگر تم نہیں رکو گے ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، قتال کریں گے۔ اس وقت حرمت والا مہینہ یاد نہیں آیا تھا؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مکہ کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا، مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ہجرت کر گئے، مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حرمت کے مہینوں میں لڑائی سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور لوگوں کو دین سے روکنا، فتنے میں ڈالنا، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ یہ لوگ تو ایسی باتیں بنا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے جرائم کی فہرست ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور فرمایا کہ یہ کوئی وقتی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان میں طاقت ہو۔ یہ کوئی وقتی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی چلتی رہے گی۔ صرف مشرکین مکہ نہیں، اللہ نے یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے دین کو اختیار کر لو۔ مسلمان الٹے بھی لٹک جائے نا تو امریکہ کو، یہود و نصارہ کو خوش نہیں کر سکتے یہاں تک کہ یہ ان کے دین میں داخل نہ ہو جائے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ، اور وہ ہمیشہ تم سے یقاتلونکم، لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اگر ان میں طاقت ہو وہ تمہارے دین کو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، کفر میں دوبارہ داخل کر دیں۔ اور یاد رکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اور جو شخص مرتد ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا، اور فیمت وہو کافر، اور حالت کفر ہی میں وہ مر گیا، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو وہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واولئک اصحاب النار، اور وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں بھائی مرتد کے حکام سمجھ لے۔ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا، پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، یا قادیانی ہو گیا، یا کسی اور دین کو اس نے اختیار کر لی، تو اسے کیا کہتے؟ مرتد۔ مرتد کا معنی تھا پھرنے والا، اب وہ اپنے دین سے پھر گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، باقی تو سارے کفر ہے۔ اسلام کے چھوڑ کے اس نے دوبارہ کفر کو اختیار کر لیا، تو یاد رہے کہ حالت اسلام میں اس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے تھے، حج، روزہ، زکوٰۃ، سب ختم ہو گئے۔ اور اگر وہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے حج دوبارہ کرنا پڑے گا نئے سرے سے۔ آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ صبح لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، اور شام کو لوگ مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ ایک آدمی کو دوسرے نے کہا کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لیں، اور جاؤ جی بڑے دیکھے ہیں نمازی، کافر ہو گیا۔
ایک آدمی کو دوسرے نے دعوت دی، آؤ بھائی قرآن پڑھ لیں، اور جاؤ جی بڑا قرآن پڑھ لیا ہم نے، بڑا قرآن پڑھ لیا، نعوذ باللہ، یہ بھی کافر ہو۔ جس طرح آج کل ہمارے ماحول میں داڑھی کا مذاق تو عام ہے، اب یہ سارے اعمال جو ہے نا حبط ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نکاح کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ایمان ہے تو نکاح ہے، ایمان نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے، زنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر مہینے ایمان کی تجدید کر لیا کریں اور نکاح بھی پڑھ لیا کریں۔ ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کیا جو ہے نا بولتے رہتے ہیں، کلمہ تو چلو الحمدللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، نکاح بھی تجدید کر لیا کریں۔ نکاح کی تجدید کیسے ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے مثال کے طور پر بچے جوان ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا بیوی سے کہہ دے میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، بیوی کہے میں نے قبول کیا، بس کافی، لیکن حق مہر بھی دینا پڑے گا، نہیں تو معافی مانگ لینا۔ وہ ایک آدمی شیعہ کا جنازہ پڑھا کے آ گیا، تبلیغی ساتھی تھے، جوڑ کے نیت سے تبلیغی نے شیعہ کا جنازہ پڑھا دیا، میں نے تو اس کو مفتی صاحب نے کہا کہ تمہارا ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا۔ اچھا، وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا سب اولاد آپ کی جوان ہے تو گھر میں بیٹھ کے آپ تجدید نکاح کر لیں، کلمہ تو پڑھ لیا آپ نے، بچوں کے سامنے کہہ دیں میں نے ان کی اماں سے نکاح کیا، ان کی اماں کہہ دیں میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا، اور 5,000 روپے حق مہر دے دینا اس کو۔ وہ چپ کر گیا۔ میں کیا بھائی صاحب واپس لے لینا بعد میں، کرنا انہیں واپس نہیں کرنا۔ یہ گجرات کی طرف ایک گاؤں ہے، ہم جماعت میں وہاں گئے تبلیغ میں 3 دن لگانے، تو وہاں پتہ چلا کہ ایک مولوی صاحب نے ایک مرزائی قادیانی کا جنازہ پڑھا دیا، تو بعد میں علماء نے کہا کہ یہ تو جنہوں نے پڑھا سب کے نکاح ٹوٹ گئے۔ خیر انہوں نے جن لوگوں نے پڑھے تھے سب نے اپنے نکاح دوبارہ کروائے، تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد جو ہے نا کسی عورت نے اپنے خامد کو کسی قادیانی کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا، کہندے روز روز ساڈے کول نکاح نہیں ہوندے ہگے۔ سمجھے بھائی؟ تو جو آدمی اسلام کو چھوڑ دے، کفر میں چلا جائے، اسے مرتد کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھے جیسے مرزا قادیانی تھا، ان کے شروع میں جو لوگ تھے یہ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ اب جو اگلے لوگ ہیں یہ زندیق ہیں، یہ ہیں کافر، لیکن اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہیں۔ آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ کینیڈا میں انہوں نے مسلمانوں کی 11 قسمیں بنائی ہیں کہ مسلمان 11 قسم کے ہوتے ہیں، اور سب سے اچھے مسلمان کون ہے؟ قادیانی۔ ہمارے دوست ختم نبوت کے تھے کینیڈا میں، وہ مجھے بتا رہے تھے سب سے اول نمبر پہ کون مسلمان ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو جو شروع سے دین سے پھرے تھے، قادیانی ہو گئے تھے، وہ مرتد ہیں، اور اب آگے جتنے بھی لوگ ان کی نسل اولادیں ہیں وہ زندیق ہیں، یعنی اپنے کفر کو وہ اسلام بنا کے پیش کر رہے ہیں، یعنی پیشاب بوتل میں ڈال کے اوپر روح افزا کا لیبل لگا دیا، وہ روح افزا بن جائے، ان کا کفر کبھی اسلام بن سکتا ہے؟ اور دونوں کا حکم ایک ہے، مرتد کا اور زندیق کا حکم یہ ایک ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ 3 دن اجازت ہے، ان کو پوچھا جائے گا کہ تم کیوں دین سے پھر گئے ہو، تمہیں کیا شبہ ہے؟ علماء ان کے شبہات کے جواب دیں گے، اگر پھر بھی وہ اپنے کفر پہ قائم رہتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر عورت ہے تو اس کو جو ہے نا ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ادھر ہی مر جائے۔ تو جو شخص دین سے پھر جائے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے، وہ واجب اب جتنے مرزائی ہیں ان کا شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ ان کو قتل کرنا مسلمانوں پہ واجب ہے، اور یہ کام جو ہے نا حکومت کا ہے کہ حکومت یہ کام کرے، ان کے شبہات دور کرے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، ان کے شبہات کو دور کیا جائے۔ اگر شبہات کے جواب دینے کے بعد 3 دن کے اندر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو حکومت وقت کا فرض ہے ان کا وہی حشر کرے جو ابوبکر صدیق کے دور میں مسلمہ کذاب اور اس کی جماعت کا کیا تھا۔ ان کا وہی حکم ہے جو مسلمہ کذاب اور اس کی جماعت کا حکم تھا کہ مرتد واجب القتل ہے، لیکن یہ کام کس کا ہے؟ حکومت وقت کا ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ تو فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، اس میں قتال کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ،
اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے نکالنا، واخراج اہلہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو وہاں سے، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے اللہ کے نزدیک، ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تم کو پھیر دے تمہارے دین سے اگر وہ طاقت رکھیں، ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت وہو کافر، اور وہ مر گیا حالت کفر میں، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو وہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک اصحاب النار، اور وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بات اچھی طرح آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب بندہ کلمہ کفر بولتا ہے تو پچھلی جتنی نیکیاں ہوتی ہیں سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب آج کل تو 5-6 لاکھ کا تو حج ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بولنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ دین میں داخل ہونے کے لیے پورے دین کو ماننا ضروری ہے، پورے دین کو، لیکن دین سے نکلنے کے لیے پورے دین کا انکار ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک حکم کے انکار کرنے سے بھی انسان دین سے نکل جاتا ہے۔ داڑھی کا مذاق اڑانے سے، نماز کا مذاق اڑانے سے، یا اور کوئی کلمہ کفر بولنے سے انسان جو ہے ایمان سے نکل جاتا ہے، اور ایمان بھی نکل جاتا ہے اور نکاح بھی جو ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو تجدید نکاح کا میں نے آپ کو بتایا، اس کا کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ جو اولاد پیدا ہوگی اس کا نسب تو ثابت ہوگا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ میاں بیوی ہیں، لیکن اللہ کے تو علم میں ہے۔ اس لیے جس کوئی آدمی اگر ایسا کوئی کلمہ کفر کہہ دیتا ہے یا نکل جاتا ہے آج کل کے ماحول کی وجہ سے، تو توبہ کرنے میں، کلمہ پڑھنے میں اور نکاح کرنے میں دیر نہ لگائے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور موت تک، اور اللہ پاک ہمیں کلمے پر قائم رکھے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم احینا ما کانت الحیاۃ خیرا لنا وتوفنا اذا کانت الوفاۃ خیرا لنا۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی یوسف صاحب کے گھر والے بیمار ہیں اور ایک بچہ بیمار ہے، بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں بچے، بڑے، مرد، عورتیں بیمار ہیں، یا اللہ اس مبارک کلام پاک کی برکت سے سب کو شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو موت تک یا اللہ دین پر، اسلام پر قائم رکھ۔ ہمارا دنیا سے جانا ہو تو کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔